بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک کا ذکر انسان کو 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے۔ درود شریف کی فضیلت آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی بیان کریں گے کہ یقیناً آپ لوگ اس بات سے ایگری کریں گے، خاص طور پر وہ لوگ جو درود پاک کا ذکر ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، وہ ان چیزوں کو اپنے اندر ضرور محسوس کریں گے کہ وہ بھی ان 3 چیزوں کے ضرور عادی ہو گئے ہوں گے اور یقیناً ہو گئے ہوں گے۔ درود پاک کی عبادت ایسی عبادت ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھیے گا، ہر عمل کی جو شرط ہے وہ آزمائش ہے۔ درود پاک کا ذکر کر کے تو دیکھیے گا، درود پاک کی کثرت اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے تو دیکھیے گا، پھر آپ بھی ان 3 چیزوں کے عادی بنا دیے جائیں گے۔ درود پاک کی عبادت آپ کے اندر اس قدر پینیٹریٹ ہو جائے گی، اس قدر آپ کے اندر جذب ہو جائے گی کہ آپ جو ہیں اپنی شخصیت کو بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ درود پاک سے آپ کا ظاہر بھی بدلتا ہے، آپ کا باطن بھی بدلتا ہے، اور درود پاک کی ہم نے ہر وہ فضیلت، ہر وہ رنگ، ہر وہ زاویہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ جس سے آپ لوگوں کے دلوں میں درود پاک کی محبت کو اور بڑھایا جا سکے۔ اور یہ جو 3 چیزوں کا عادی بننا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو درود پاک کا ذکر کرتے ہیں، وہ ان 3 چیزوں کے عادی بنا دیے جاتے ہیں، وہ ان 3 چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ درود پاک کی عبادت انسان کی شخصیت کو ضرور بدلتی ہے۔ ایسی عبادت ہے کہ جس سے انسان کو سب سے پہلا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ اس کے اپنے اندر، اس کی ظاہر میں، اس کے باطن میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ ان کو محسوس کرتا ہے۔ اور آج ہم جو 3 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان 3 چیزوں کا عادی بنا دیا جاتا ہے جو درود پاک کا ذکر اور کثرت کرتے ہیں وہ لوگ خاص طور پر، تو سب سے پہلی عادت جو انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے وہ لوگ جو درود پاک کا ذکر کرتے ہیں، کہ درود پاک کی کثرت جن لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہوتی ہے ان لوگوں کی زبان پر پھر جھوٹ نہیں آ سکتا، پھر درود پاک کے ذکر کرنے والے لوگوں کی زبانوں پر جھوٹ نہیں آتا۔ درود پاک کا ذکر جو لوگ کرتے ہیں پھر وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور وہ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہمیشہ سچ بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر ان کی زبانوں پر جھوٹ نہیں آتا۔ اور اس چیز کو آپ ضرور اپنے اندر انالیسز کیجئے گا کہ جو لوگ درود پاک کا ذکر کرتے ہیں، کثرت کرتے ہیں، پھر جھوٹ ان کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے، پھر ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے بھی ہیں۔ یہ چیز آپ بھی اپنے اندر نوٹ کیجئے گا۔ دوسری عادت بہت خوبصورت، اور یہ چیز بھی آپ اپنے اندر آبزرو کیجئے گا اور وہ لوگ ضرور ایگری کریں گے جو درود پاک کا ذکر کرتے بھی ہیں اور کثرت ان کی زندگی میں درود پاک کی شامل ہے، اور وہ عادت یہ ہے کہ انسان درود پاک کا جو ذکر کرتا ہے وہ پاکیزگی اور طہارت کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ ہر حال میں اپنے آپ کا بھی، اپنے وجود کا بھی، اپنے ظاہر اور باطن دونوں کی پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھنا شروع کر لیتا ہے۔ وہ عادی ہو جاتا ہے پاکیزہ رہنے کا، طہارت میں رہنے کا، اور نہ صرف ظاہری طور پر اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھتا ہے بلکہ اپنی سوچوں اور اپنے خیال کے اندر بھی پاکیزگی اور طہارت کا ہر حال میں خیال رکھتا ہے۔ اس کی گفتگو میں بھی پاکیزگی اور طہارت اتر آتی ہے۔ وہ ہمیشہ پاکیزہ اور طہارت والی بات کرے گا اور ہمیشہ اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس چیز کا بھی عادی ہو جاتا ہے وہ شخص جو درود پاک کا ذکر کرتا ہے۔ یہ چیز بھی آپ اپنے اندر ضرور آبزرو کیجئے گا جو درود پاک کا ذکر اور کثرت کرتے ہیں۔ تیسری عادت جو انسان ہر حال میں عادی ہو جاتا ہے درود پاک کا ذکر کرتے کرتے، درود پاک کی کثرت کرتے کرتے، اور وہ یہ ہے کہ درود پاک کا ذکر کرنے والا شخص پھر مخلص ہو جاتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص ہو جاتا ہے، اپنے ساتھ جڑے رشتوں کے ساتھ بھی مخلص ہو جاتا ہے، اپنے تمام لوگوں سے جن کے ساتھ اس کا لین دین ہے یا معاملات زندگی ہیں وہ سب سے مخلص ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی ذات سے اور اس کے محبوب کے ساتھ بھی مخلص ہو جاتا ہے۔ ایمانداری، آنیسٹی
اس کی زندگی، اس کی طبیعت اور اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، وہ عادی ہو جاتا ہے دیانت داری اور ایمانداری کا۔ پھر درود پاک کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ دھوکہ نہیں کرتے، وہ دھوکہ دینے اور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی عبادت کے ساتھ جڑ چکے ہیں، وہ ایسی عبادت کر رہے ہیں کہ جو انسان کو جو ہے کبھی بھی دھوکہ کرنے پر مائل کر ہی نہیں سکتی۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں جس کا انسان عادی ہو جاتا ہے اور 3 چیزیں اس کی عادت کا حصہ بن جاتی ہیں، وہ یہ کہ سب سے پہلے تو درود پاک کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور یہ عادت ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ درود پاک کا ذکر کرنے والا انسان جو ہے وہ پاکیزگی اور طہارت کا عادی ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ درود پاک کا ذکر کرنے والا انسان مخلص ہو جاتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی اور اپنے جڑے لوگوں کے ساتھ بھی، ہمیشہ ایمانداری اور دیانت داری سے کام لے گا، کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا۔ اور یہ 3 چیزیں انسان کے اندر ضرور ڈیولپ ہوتی ہیں۔ آپ اپنے اندر آبزرو کر کے دیکھیے گا، انالیسس کر کے دیکھیے گا کہ آپ لوگ بھی ان 3 چیزوں کے ضرور عادی ہو گئے ہوں گے۔ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ اپنی پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھیں گے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اور تیسری بات یہ کہ انسان مخلص ہو جاتا ہے، ایماندار ہو جاتا ہے، دیانت دار بن جاتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، اہل درود دھوکہ نہیں دیتا، اس کی طبیعت سے وہ چیز ہی ختم کر دی جاتی ہے، وہ کبھی بھی ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا جس سے لوگوں کا نقصان ہو۔ تو یہ 3 چیزوں کا عادی بننا اور بنا دیا جاتا ہے آپ کو جب آپ درود پاک کا ذکر کثرت کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ فیل کریں گے اپنی زندگی کے اندر، اور آپ کہیں گے اور ایگری کریں گے، اتفاق کریں گے کہ واقعتاً درود پاک کا ذکر انسان کو ان چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے۔ ویسے تو درود پاک کے ذکر کرنے سے بے شمار آپ کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں نا، بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، آپ کی شخصیت کے اندر بہت ساری جو ہیں وہ تبدیلیاں اور بدلاؤ آتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے چونکہ اسپیسیفکلی 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ انسان 3 چیزوں کا عادی بنا دیا جاتا ہے درود پاک کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنائیں اور درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کریں، تاکہ آپ ان تمام خوبصورت اور خوبیوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے اندر یہ پیدا ہو جائیں اور آپ ان کو محسوس بھی کریں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ الہی بحق دیوانگی اویس کرنی، عشق محمد و آل محمد عطا کر۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔